اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آل طیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دہر الی ابد الآبدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہم پہنچے ہیں کہ وضو جن چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، تو وضو تو بذات خود مستحب عمل ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو نماز میت کے علاوہ نماز میت میں وضو کرنا واجب نہیں ہے، اور اسی طرح مستحب بھی نہیں ہے، جیسے کہ بعد میں ابھی یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اب نماز میت کے علاوہ جتنی بھی واجب نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے، اور ان نمازوں کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہوتا ہے۔ البتہ جو مستحب نمازیں ہیں ان کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن واجب نہیں ہوتا، چونکہ مستحب نمازوں کے صحیح ہونے کا شرط ہوتا ہے۔ مستحب نمازیں تاکہ صحیح ہوں، باطل نہ ہوں، ان کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بس صحت شرط اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر وضو کے بنا نماز مستحب پڑھی جائے گی تو وہ نماز باطل شمار ہوگی، اور اگر وضو کے ساتھ پڑھی جائے گی تو وہ نماز درست شمار ہوگی، جبکہ وضو کرنا واجب نہیں ہوتا لیکن صحیح ہونے کے لیے شرط ہوتا ہے۔ یہ معنی ہے صحت شرط کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ بھولے ہوئے سجدے، کوئی انسان دو سجدے نماز میں بھول جاتا ہے یا تشہد بھول جاتا ہے، اور بھولے ہوئے سجدوں یا تشہد کے درمیان میں فاصلہ آ جاتا ہے اور اس فاصلے میں آپ کا پہلا نماز والا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں سجدے تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں قضا، تو جب اگر نماز والا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی طرح تشہد آپ کو قضا کرنا ہے لیکن نماز والا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قضا کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ تیسری چیز خانہ کعبہ کا طواف۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ البتہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ جو حج کا جز شمار ہوتا ہو یا عمرے کا جز شمار ہوتا ہو، عمرہ جو بھی ہو، جس بھی نیت سے عمرہ انجام دیا جائے اس کا طواف جز شمار ہوتا ہو تو اس طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان نے نظر کی ہو یا عہد رکھی ہو یا قسم کھائی ہو کہ اگر فلاں کام میرا ہو جائے گا تو میں وضو کروں گا، اور وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو وضو نظر کہا جاتا ہے، یا وضو عہد کہا جاتا ہے، یا وضو قسم کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے نظر کی تھی جس کام کے لیے وہ پورا ہو گیا، یا عہد کیا تھا کہ فلاں کام ہو گیا تو اللہ کی خاطر میں ذمہ دار ہوں گا کہ فلاں کام انجام دوں، وضو انجام دوں گا، اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ خدا کی قسم اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا۔ کام ہو جانے کے بعد آپ کو وضو کرنا واجب ہوگا۔ پانچویں چیز جو ہے وہ نظر کی تھی کسی انسان نے کہ قرآن فلاں کام اگر میرا ہو جاتا ہے تو قرآن کے روشنائی کو، قرآن کی تحریر کو، قرآن کی لکھائی کو بوسہ دے گا، تو بوسہ دینے کے لیے قرآن کی لکھائی کو بوسہ دینے کے لیے چونکہ طہارت شرط ہے، لہذا نظر پوری ہونے کے بعد قرآن کو بوسہ دینا واجب ہو جاتا ہے، اور بوسہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ وضو کیا جائے، کیونکہ بنا طہارت کے قرآن کی حروف اور قرآن کی لکھائی کو چھونا جو ہے وہ حرام ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر قرآن نجس ہو گیا ہے اس کو پاک کرنا ہو، یا کسی نجاست میں گر گیا ہے وہاں سے نکالنا ہے، اور آپ کو دستانے وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہے اور آپ مجبور ہیں کہ قرآن کی لکھائی کو آپ کا ہاتھ مس کرے گا یا آپ کا بدن کا کوئی حصہ مس کرے گا، تو اس صورت میں آپ پر واجب ہے کہ وضو کریں۔ لیکن اگر
آپ کسی طرح سے قرآن کی لکھائی کو بدن سے ٹچ کرنے سے بچا لیتے ہیں، دستانے وغیرہ مثال کے طور پر پہن لیتے ہیں، تو اس صورت میں پھر واجب نہیں ہوگا۔ واجب اس صورت میں ہوگا جب قرآن کی لکھائی کے ساتھ آپ کا بدن کا حصہ کوئی بھی حصہ ٹچ ہو، تو اس صورت میں واجب ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر واجب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو شخص وضو نہیں رکھتا، کیا بنا وضو کے قرآن کی لکھائی کو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے ہیں؟ تو قرآن کی تحریر جس قسم کی بھی ہو، چاہے حروف ہوں، چاہے زیر و زبر ہوں، چاہے شد مد ہوں، جو بھی قرآن کی لکھائی اور تحریر میں آتے ہیں ان کو بنا وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہوتا ہے، لہذا وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ البتہ قرآن کی آیات کے علاوہ جو قرآن کا ترجمہ ہے کسی بھی زبان میں لکھا ہوا ہو تو اس کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ جو حکم ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے قرآن کی آیات کو ہاتھ لگانے کے لیے، یہ حکم مخصوص ہے بالغان کے لیے، لیکن جو بچے ہیں، نابالغ ہیں یا دیوانے ہیں، ان کے لیے واجب نہیں ہے، اور اگر وہ ہاتھ لگانا بھی چاہتے ہوں اور لگا رہے ہوں تو ان کو روکنا واجب نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت میں روکنا واجب ہے کہ قرآن کی آیت کو نہ چھوئیں، اس صورت میں کہ اگر ان کا چھونا جو ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کا سبب ہو، مثال کے طور پر بچے جو ہے وہ کھیل کود کر رہے ہوں قرآن کی روشنائی کے ساتھ، تو اس صورت میں بچوں کو روکنا واجب ہے۔ اب اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے، لفظ اللہ، اور اسی طرح اللہ کی صفات جو ہیں جیسے رحمان، رحیم، کریم، رزاق، خالق، مالک وغیرہ، وہ تمام صفات جو اللہ کے ساتھ مخصوص شمار ہوتی ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ کی طرح، تو چونکہ یہ اسماء اور یہ صفات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، لہٰذا ان کو چھونا بنا وضو کے حرام ہوتا ہے، احتیاط لازم کی بنا پر۔ اور احتیاط مستحب ہے کہ تمام انبیاء کے ناموں کو بھی نہ چھوا جائے، اور ائمہ علیہ السلام کے ناموں کو بھی بنا وضو کے نہ چھوا جائے، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک کو بھی بنا وضو کے نہ چھونا احتیاط مستحب کا حکم ہے، البتہ حرام نہیں ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے کہ وضو کی نیت کرتے وقت ہم نیت کر لیتے ہیں کہ جب اب نماز کا وقت نہیں ہوا تو نماز کے وقت آنے سے پہلے وضو کر سکتے ہیں یا وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ نماز میں بہت سارا وقت ہو۔ اسی طرح نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرتے ہیں تب بھی صحیح ہے، لیکن شرط ہے کہ قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دیا جائے۔ وضو کو قربتاً اللہ کی نیت سے اگر انجام دیا جاتا ہے تو وضو صحیح ہے، چاہے نماز سے پہلے انجام دیا گیا ہو یا نماز کے بعد انجام دیا گیا ہو۔ اگر بھولے سے بھی کسی نے نیت کی ہے کہ میں اس فلاں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں واجب قربتاً اللہ، اور بعد میں معلوم ہو کہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا نماز کا، تو تب بھی یہ وضو صحیح شمار کیا جائے گا۔ اب اسی بنا پر جس قسم کا بھی وضو ہو اس میں واجب کہنا شرط نہیں ہے اور نہ ہی مستحب کہنا شرط ہے، بلکہ صرف اور صرف وضو کے صحیح ہونے میں شرط ہے کہ قربتاً اللہ کی نیت کرے۔ واجب کہنا ضروری نہیں ہے اور اسی طرح مستحب کہنا بھی ضروری نہیں ہے، صرف قربتاً اللہ کہہ دیتا ہے تو وضو صحیح شمار کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص یہ گمان کرتے ہوئے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور اس نماز کے لیے وضو کر دیتا ہے قربتاً اللہ کی نیت سے، بعد میں معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں ابھی وقت داخل نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس شخص کا وضو صحیح شمار کیا جائے گا، چونکہ قربتاً اللہ کی نیت سے کیا گیا ہے۔
اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور انسان وضو سے ہے تو دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے۔ وضو سے ہونے کے باوجود نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد دوبارہ وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ سید کے ہاں فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نماز میت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، قرآن ساتھ میں رکھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور مسجد میں جانے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور ائمہ علیہ السلام کے حرم مبارک میں جانے کے لیے، فقط جانے کے لیے وضو کیا جائے تو یہ بھی مستحب ہے۔ البتہ سید سستانی کے ہاں ان تمام امور کے لیے وضو کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے۔ یعنی یہ نیت کرے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، حرم میں جا رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں قربۃ اللہ مستحب کی نیت سے، تو پھر یہ مستحب کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ قربۃ اللہ کی نیت کرے گا تو تب بھی صحیح ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مستحب کام ان امور کے لیے مستحب وضو ہے، اس نیت سے وضو کر بھی لیتا ہے اور قربۃ اللہ کی نیت کے ساتھ، تو وہ نیت کے ساتھ تو اس کا وضو صحیح شمار ہوگا، اور اس سے ان تمام چیزوں کو انجام دینا درست ہوگا کہ جن میں وضو کا ہونا شرط ہے، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب یہاں پر مستحب ہونا، وضو کا مستحب ہونا یا واجب ہونا یہ اور بات ہے، اور وضو کے صحیح ہونے کے لیے قربۃ اللہ کی نیت کرنا یہ الگ ایک بات ہے۔ تو جو بھی وضو قربۃ اللہ انجام دیا جائے، غلطی سے اگر واجب کہہ دیتے ہیں تب بھی صحیح ہے، اور قربۃ اللہ کی نیت سے آپ انجام دیتے ہیں اور غلطی سے مستحب کہہ دیتے ہیں جبکہ مستحب نہیں ہوتا ہے، تو تب بھی وضو آپ کا صحیح شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ پیشاب جو ہے وضو کو باطل کر دیتا ہے، اور اسی طرح پیشاب کے بعد اور استبراء سے پہلے مرد پیشاب کر دیتا ہے اور استبراء نہیں کرتا، اور اس کے بعد کوئی رطوبت خارج ہو جاتی ہے، تو وہ رطوبت چونکہ پیشاب کا حکم رکھتی ہے لہذا وہ بھی وضو کو باطل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پائخانہ جو ہے وضو کو باطل کر دیتا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ریح جو انسان سے خارج ہوتی ہے وہ بھی وضو کو باطل کر دیتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ نیند جو آنکھوں کو غالب آئے اور کانوں پر غالب آئے تو وہ نیند بھی وضو کو باطل کر دیتی ہے۔ بس وہ نیند جو آنکھوں میں ہو لیکن کانوں پر غالب نہ آئے تو وہ نیند وضو کو باطل نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر آپ کی آنکھیں بند ہیں، سوئے ہوئے ہیں، لیکن کانوں سے آپ آس پاس کی آوازوں کو یا لوگوں کے بولنے کی آواز کو سن پا رہے ہیں، تو یہ نیند کانوں پر غالب نہیں ہے لہذا وضو کو باطل نہیں کرتی ہے۔ 5ویں چیز جو ہے وہ چیز جو عقل کو زائل کر دے، مثال کے طور پر دیوانگی، مثال کے طور پر بے ہوشی یا گہری نیند مستی وغیرہ۔ اور 6ٹھی چیز جو ہے عورتوں کا استحاضہ قلیلہ ہو یا استحاضہ متوسطہ ہو یا استحاضہ کثیرہ ہو، یہ تینوں قسمیں جو ہے وہ وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ وہ اگر واقع ہو جائے تو ان کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور 6ٹھی چیز جو ہے جنابت، اگر جنابت واقع ہو عورت یا مرد سے تو وہ وضو کو باطل کر دیتی۔ ہاں آپ وضو سے ہیں اور جنابت واقع ہو جاتی ہے تو وہ وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر اس کام کے سرزد ہونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے جس کے لیے غسل کا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وضو جبیرہ کے احکام ہیں، آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین۔